نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 1:45 بجے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ بڑے لمبے سفر کے بعد تاخیر سے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے انتظار کیا، جلسے کے منتظمین بھی پریشان تھے، لیکن اللہ کی توفیق سے دوپہر 3 بجے میں بنارس میں تھا، اور رات کے 1:30 بجے اگر میں آپ کے اس علاقے میں نیپال بارڈر کے قریب موجود ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی مدد ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی رات گزر جانے کے باوجود
ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں ابھی تک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید کے 14ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے. سوال یہ ہے کہ دین پر چلنے والا، اسلام پر چلنے والا، شریعت پر چلنے والا آخرت میں جو پائے گا وہ پائے گا. دنیا اس کی کیسی گزری؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پر چلنے والے کی دنیا خراب ہوتی ہے. ہم نے یہ مان کے چلا ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. اگر آپ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں کما سکتے، دنیا میں آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اور اگر دنیا میں اچھی زندگی گزارنا ہے تو دین کو قربان کرنا پڑے گا. یہی تو سمجھتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کیا ہے. اس سوال کا جواب. اور یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں جب کوئی بھی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے. جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو کہ ہاں یہ چیز عورتوں کے لیے خاص ہے یا یہ چیز مردوں کے لیے خاص ہے، جب تک خاص ہونے کی دلیل نہ ہو تب تک شریعت کا ہر حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے. لیکن کہیں کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا نام لے کر کے کوئی بات اگر بیان کی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے، یہ سندیش دیا ہے کہ میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اے مردوں تم بھی سنو اور اے عورتوں تم بھی سنو. دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں کے لیے بہت ہے. قرآن مجید کا 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل کی آیت. اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، یا اللہ دونوں کا نام لے رہا ہے. جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، وہ توحید والا ہو، وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والا ہو. بہت سارے یتیم خانے تو اڈانی جی بھی چلاتے ہیں، مکیش امبانی بھی بہت سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت سارے یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، مگر ان کی یہ نیکی آخرت میں ان کے کوئی کام نہیں آئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں نیکی تبھی نیکی مانی جائے گی جب آپ کے اندر ایمان ہو، آپ کے اندر توحید ہو. آپ جتنی بھی نیکی کا کام کر لیں، اگر آپ کے اندر توحید نہیں، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے آپ کی نیکی کو قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کا پھل دے دے، بدلہ دے دے، مگر آخرت میں آپ کی نیکی تبھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب آپ کے اندر توحید ہو، آپ کے اندر ایمان ہو. اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد یا جو بھی عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، وہ توحید پر ہو، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، وہ شرک کرنے والا نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی دیں گے. نیک عمل کرنے والے کو ہم دنیا میں بہترین زندگی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی، اگر آپ کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دے گا. اب بہترین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں. بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بڑا عالی شان بنگلہ ہو جائے گا، آپ کے پاس 4 ویلر گاڑی ہو جائے گی.
ہو سکتا ہے کہ آپ کا مکان ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سائیکل بھی نہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں دنیا کی دولت نہ ہو، مگر اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ ایمان والے بن جائیں گے اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں گے، اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر بھی آپ کو چین کی نیند آئے گی، آپ کی زندگی میں چین ہوگا، سکون ہوگا، برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم تجھے ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دماغ سے پہلے یہ کیڑا نکالا کہ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی بھائی؟ اسی دین پر چل کر کے صحابہ کرام نے دنیا کو بھی حاصل کیا اور آخرت کی نعمتوں کو بھی انہوں نے حاصل کیا۔ اسی دین پر چل کر کے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا صحابہ کرام نے۔ کون سی ایسی چیز تھی جو صحابہ کے پاس نہیں تھی؟ دولت بھی ان کے پاس آئی، حکومت بھی ان کے پاس آئی، پاور بھی ان کے پاس آیا، اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور صحابہ کرام کے دور میں وہ دور بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور ڈر جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے۔ آپ کے پاس اگر ایمان ہے، آپ کے پاس اگر توحید ہے، آپ کے پاس اگر دین ہے، دنیا کے سپر پاور آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ اور جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے، ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، جب خانے کعبہ کا وہ طواف کرتا ہے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی وہ اس دعا کو بار بار پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی۔ ہم نے اللہ سے صرف آخرت کا سوال نہیں کیا، ہم نے اللہ سے دنیا کا بھی سوال کیا، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، وہ تین کھمبا کے میرے نوجوان ساتھیوں، وہ ڈاکٹر امان اللہ جیسے علمی شخصیت کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، آپ نے سال میں ایک بار جلسہ کرایا، آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر میں ایک میسج آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں کو بھی یاد کیا، نبی اکرم کی دعاؤں کو آپ یاد کیا۔ نبی اکرم کی دعاؤں میں بڑی برکت ہے، بڑا خیر ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کو صحیح کر دے کیونکہ میری بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے، اے اللہ میرے دین کے اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی صحیح کر دے کیونکہ دنیا کے اندر مجھے زندگی گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی صحیح کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے مجھے وہیں جانا ہے۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے دنیا میں زندہ رکھ، اور اے اللہ جب موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو تم مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ دعا کرتے تھے اللہ کے، تو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کیا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں ہمیں لگتا ہے یہ دنیا کا کام ہے، شادی کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچے پیدا کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ تمام چیزیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کا کام ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اگر آپ نے نکاح کیا ہے اور آپ جائز طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ خواہش پوری کرنا بھی شریعت کی نظر میں ثواب کا کام ہے اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہو، آئیے میں آپ کی حیرت دور کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی کے پاس کچھ صحابہ آتے ہیں، غریب صاحب آتے ہیں،
اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی امیر لوگ تو ہم سے ثواب میں آگے نکل گئے، اے اللہ کے نبی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور امیر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، امیر لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اے اللہ کے نبی امیروں کو اللہ نے بہت دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ چندہ دیتے ہیں، وہ دان کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ اس چیز میں نہیں کر سکتے، اے اللہ کے نبی ہم تو پیچھے رہ جائیں گے اور امیر لوگ آگے نکل جائیں گے۔ میرا نبی امیروں کا بھی نبی ہے، غریبوں کا بھی نبی ہے۔ میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ میرے نبی نے اپنے غریب صحابہ کے آنسوؤں کو کیسے پوچھا میرے بھائی؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تمہارے پاس صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے دولت نہیں ہے؟ کل تحلیل صدقہ وکل تحمید صدقہ وکل تکبیر صدقہ۔ اے میرے صحابہ تم زبان سے جب الحمدللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، تم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، تم جب سبحان اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم کسی کو برائی سے روکتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وفی بغض احدکم صدقہ، اور جب تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی کی جو یہ آخری بات تھی یہ صحابہ کو بڑی عجیب لگی۔ اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر انسان یہی عمل ناجائز طریقے سے کرے، زناکاری کا راستہ اپنا لے، بدکاری کا راستہ اپنا لے، اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ اپنا لے، بے حیائی کا راستہ اپنا لے، تو کیا اس کے اوپر گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں اللہ کے نبی گناہ تو ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب حلال اور جائز طریقے سے ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس جنسی خواہش کے پورا کرنے پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے میرا اسلام، یہ ہے میرا۔ یہی نہیں، آپ گھر میں آتے ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں آ کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس کھانا کھلانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، تم جس خرچ کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتی اللقمۃ التی تضعها فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، تم اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو اس لقمے پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ بیوی کو کھانا کھلا رہا انسان، یہ تو پیور دنیا کا کام ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے اس دنیا کے کام پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ تم بیوی کو کھانا اس لیے کھلا رہے ہو کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات ہے، وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے، وہ تمہاری جیون سنگنی ہے، تم نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ، اس کا حق ہے تمہارے اوپر، اس لیے تم اس کو کھانا کھلا رہے ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم بیوی کو بھی کھانا کھلا رہے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے آپ پورے ملک کا انتظام چلائیں اور بیوی کو چھوڑ دیں، آپ کسی اسٹیٹ کے مکھیہ منتری بن جائیں اور آپ کی بیوی بچے نہ ہو، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام اس کو قطعاً ناپسند کرتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں اور آپ بال بچے پیدا نہ کریں، آپ بیوی کا حق ادا نہ کریں، آپ بچوں کا حق ادا نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں اشاروں میں کہی جاتی ہے، سمجھتے رہے آپ۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد، آپ صاحب پورے دیش کی سیوا کر رہے ہیں اور آپ اپنے پریوار کو چھوڑ دیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔
جو سارے سماج کے لیے اچھا ہے، جو سارے محلے کے لیے اچھا ہے، جو سارے دیش کے لیے اچھا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے پریوار کے لیے اچھا ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اپنے اہل وعیال کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں، اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کرام کے سردار ہیں اور صحابہ کرام کے امام ہیں، تو دوسری طرف آپ عائشہ اور خدیجہ کے شوہر بھی ہیں، آپ فاطمہ اور زینب کے باپ بھی ہیں۔ آپ نے ایک بہترین باپ کا کردار بھی ادا کیا اور آپ نے ایک بہترین شوہر کا بھی کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے جب ایک مرتبہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ہم کو بتائیے، اور جب اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، انہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی تو بہت کم عبادت کرتے ہیں، بس اتنی ہی نماز پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں۔ ان کو لگا کہ اللہ کے نبی کو تو چونکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کو تو نیکی کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، نیکی کرنے کی تو ہم کو ضرورت ہے۔ اس لیے تینوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا، ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے جھمیلے بھی نہیں پڑوں گا۔ تینوں نے یہ بات اچھے مقصد کے لیے کہی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہی، مگر اسلام کے خلاف تھی ان کی یہ بات۔ اس لیے جب اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے تینوں کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ اسی لیے رات کی نماز کو تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا۔ یہ نوٹ کر لو، تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رات بھر جاگ کر کے عبادت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا سو کر کے اٹھیں اور پھر آپ عبادت کریں، یہ نبی کی سنت ہے، اور تہجد کے لفظ بھی یہی پتہ لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا اصلی و ارقد، میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں واصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں۔ میں نفل روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، کبھی دل چاہا تو رکھ لیا، کبھی میں نے نہیں رکھا۔ یعنی فرض روزے کی بات نہیں، نفل روزے کی بات ہو رہی ہے کہ نفل روزہ میں کنٹینیو نہیں رکھتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں۔ وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری 9 بیویاں ہیں اور میں 9 بیویوں کا حق ادا کر رہا ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میری سنت ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، چہرے پر بھرپور سنت والی داڑھی ہے، ماتھے پر زبردست سجدے کا نشان ہے، لیکن گھر میں جب بیوی کے سامنے جاتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں، آنکھیں انگارہ بن جاتی ہیں، بیوی بچے ان کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، آپ کا اخلاق سارے زمانے کے لیے اگر اچھا ہے اور بیوی بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تو میں اپنے بارے میں محسوس کرتا ہوں، رات بھر میں تقریر کر رہا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھار کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ایک معمول بنا لیا جائے، مہینے بھر ہم تقریریں کریں اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، غلط ہے یہ۔ بہت سارے لوگ ہمارے بنارس کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے مئو، ابھی کل میرا مئو میں پروگرام تھا، مئو کے لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہاں کا کاروبار بنارس کی طرح وہاں بھی ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، پاور لوم چلتے ہیں وہاں پہ۔ اب پاور لوم کا کاروبار کچھ دنوں سے اچھا نہیں چل رہا ہے، تو مئو کے بہت سارے لوگ
सऊदी अरब में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया महीना मिल रहा है। अब मऊ के अंदर रह करके बेचारे मेहनत करके 8,000, 10,000 कमा रहे थे, वहां 15-20,000 मिल रहा है, बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सऊदी में जाके रह रहे। अब हालात क्या है, शादी हो गई, बीवी आई, 1 महीना ये बीवी के साथ रहे, उसके बाद साहब ये सऊदी चले गए, अब बीवी यहां अकेली रह रही। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा फितना है ये कि बीवी यहां है, शौहर सऊदी अरब में है, और 2 साल के बाद अपनी बीवी के पास आता है। जाहिर है बीवी को शौहर की जरूरत है, शौहर को बीवी की जरूरत है। हमने रोजी रोटी के नाम पर बीवी का हक मारा, गलत है मेरे भाई। हम थोड़ा कम खा लें, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लें, हम थोड़ा हम अपने लाइफ स्टाइल में हम समझौते कर लें, अपनी जिंदगी में हम समझौते कर लें, मगर बीवी बच्चों को हम टाइम दें, उनको उनका हक दें। ये शरीयत की तालीम है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है सलमान फारसी। सलमान फारसी के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है अबू दरदा। सलमान फारसी मक्का के मुहाजिर हैं और अबू दरदा मदीना के अंसारी हैं। दोनों में बहुत अच्छा दोस्ताना है, भाईचारा है। हजरत सलमान फारसी को पता चला कि मेरे दोस्त अबू दरदा का ये हाल है कि वो रात भर नमाज पढ़ते हैं और दिन में वो रोजा रखते हैं और बीवी बच्चों से उनको कोई मतलब नहीं है, बीवी का हक अदा नहीं करते, बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देते। ताली दोनों हाथ पर रखते। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अगर औरत मेरे लिए सजती है, मेरे लिए मेकअप करती है, मेरे लिए अच्छा कपड़ा पहनती है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं बीवी के लिए अच्छा कपड़ा पहनूं। बीवी कोई मशीन नहीं है बच्चा पैदा करने की कि आपने बस उसको एक मशीन बना के रख दिया। अगर बीवी आपके लिए सच्ची और संवरती है तो आपका भी हक है मेरे भाई, आपके ऊपर हक है बीवी का कि आप अपनी बीवी के लिए सजे संवरे, अपने आप को अच्छा बनाए। ये हक है बीवी का आपके ऊपर। हजरत अबू दरदा बीवी से कोई मतलब ही नहीं रखते थे। अब सलमान फारसी को अपने दोस्त को समझाना है। बुखारी के अल्फाज हैं, सलमान फारसी अपने दोस्त के घर आते हैं, सलाम करते हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं। उसके बाद सलमान फारसी के लिए खाना पेश करते हैं अबू दरदा। सलमान फारसी कहते हैं खाना आप खाएंगे तब मैं खाऊंगा। अबू दरदा कहते हैं भाई मैं तो रोजा हूं, मैंने नफिल रोजा रखा है। कहा कि नहीं, जब तक आप अपना रोजा तोड़ करके मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे मैं आपके घर में एक लुकमा नहीं खाऊंगा। आपकी शेरशाबादी बिरादरी में ये चीज मैंने देखी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि मेहमान के दस्तरखान पे, हमारे यहाँ क्या होता है खाना रख दिया, अब मेहमान अपने से निकाल रहे। यहां मैंने देखा, यहां भी देखा, बंगाल में भी देखा कि प्लेट में मेहमान को निकाल के दिया जाता है। इसको मेहमान नवाजी, इसको माना जाता है कि साहब मैं आपको निकाल के, मैं गोश्त आपको दूंगा, मैं चावल आपको दूंगा, मैं रोटी आपको दूंगा, आप खुद से नहीं लेंगे। ये मेहमान नवाजी इसको कहा जाता है। हमारे यहाँ दस्तरखान पर रख दिया, मेहमान खुद से खा रहा है। हमारे यहाँ निकाल के नहीं दिया जाता। अलग अलग कल्चर होता है हर जगह। राजस्थान में एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम था जयपुर में, जुमा का दिन था। अब हम लोगों की आदत है दोपहर में तो चावल हर हाल में खाते हैं। अब दोपहर का टाइम था, गोश्त आया, रोटी आई, मैं खा लिया। अब मैं खा करके बैठा हूं कि साहब चावल आएगा। 10 मिनट हो गया, चावल नहीं आया। लोगों ने कहा मौलाना क्या हुआ, पानी पी लीजिए। मैंने कहा साहब चावल, बोले चावल नहीं चलता है, कल्चर है, पर रोटी ही चलती है, चावल नहीं चलता है। और कहीं जाओ तो उन लोग पूछते मौलवी साहब भात खावे ना रोटी खावे। मैं कहता हूं भाई मैं दोनों खाऊंगा, भात भी खाऊंगा, रोटी भी खाऊंगा, कोई एक चीज नहीं, दोनों खाऊंगा। मेरे यहाँ दोनों चीजें मेरे कल्चर में शामिल। कहीं कहीं खाने के बाद मिठाई आती है, कहीं पहले मिठाई आती है फिर खाना आता है। कल्चर की बात है। हजरत अबू दरदा ने कहा कि आप मेरे साथ बैठ करके खाना खाएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। बेचारे ने रोजा तोड़ा अपना। देखो दोस्त के लिए रोजा तोड़ दिया। अब यहां से ये फतवा मत लेके चले ना, मौलवी साहब ने कहा है रमजान में कोई दोस्त आए तो जल्दी से रोजा तोड़ दो। रमजान का रोजा नहीं तोड़ रहे, नफिल रोजे की बात है, नफिल रोजे की बात है, आम रोजा। नफिल रोजे में भी अगर खास नफिल रोजा है, मिसाल के तौर पे मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा है, अरफा का 9 तारीख का रोजा है, वो नहीं तोड़ेंगे आप। आम नफिल रोजा है और कोई वजह आ गई तो आप तोड़ सकते हैं। तो हजरत अबू दरदा ने रोजा तोड़ दिया, खाना खाया दोस्त के साथ, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी। रात इशा की नमाज के बाद थोड़ी सी रात का हिस्सा आया,
حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ رک جاؤ، اے ابو دردہ بھی تہجد کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی رک جاؤ. جب آدھی رات ہو گئی حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھنے کا ارادہ کرنے لگے. سلمان فارسی نے کہا رک جاؤ، ابھی تہجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے. اور رات گزر گئی. جب رات کا آخری پہر آ گیا، آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات کے 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، تب حضرت ابو دردہ نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ابو دردہ اب یہ بہترین ٹائم ہے تہجد پڑھنے کا، اب آپ کھڑے ہو کر کے آپ بھی تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں. دونوں دوستوں نے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھی. اس کے بعد جب تہجد پڑھ چکے، حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے میرے بھائی ابو دردہ، ایک دن میں آپ کے گھر آیا، میں نے دیکھا کہ میری بھابھی کے بال میں نہ تو کنگھی ہے، نہ بال میں انہوں نے تیل لگایا ہے، نہ کپڑے میں خوشبو لگائی ہے. میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا، میں نے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے، تو آپ کی بیوی نے مجھ سے بتایا کہ میرے شوہر ابو دردہ کو اپنی بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میں کس کے لیے بال میں تیل لگاؤں، میں کس کے لیے اپنے بالوں میں کنگھا کروں، میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اے ابو دردہ، آپ کا یہ طریقہ غلط ہے. ان لزوجک علیک حقا، اے ابو دردہ آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. اے ابو دردہ سب کو سب کا حق دیجئے، تب جا کر کے آپ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے. تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز کا ٹائم ہوا. حضرت ابو دردہ مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کو پورا معاملہ بتاتے ہیں، اور پورا معاملہ بتانے کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آج سلمان فارسی نے میرا روزہ توڑوا دیا. آج اس نے تہجد کی نماز میں رات بھر پڑھتا تھا، اس نے رات کی آخری پہر میں مجھ سے پڑھوائی، اور آخر میں سلمان فارسی نے ایسی بات کہی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے ابو دردہ صدق سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سلمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں. تو یہ اسلام ہے میرے بھائی. اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل لائف سٹائل کا نام ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جب بازار میں جائیں، جب آپ کاروبار کرنے جائیں، جب آپ بزنس کرنے جائیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے. وہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں. آج ہمارے بہت سارے نوجوان موبائل کے اوپر 3 پتی گیم کھیل رہے ہیں. آج موبائل کے اوپر بہت سارے ایسے ایپ آتے ہیں جو جوا کھیلا جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان ان ایپس کے اندر جوا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں کما لیں، مگر جس چیز کو شریعت نے جوا قرار دیا اور جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا، میرے بھائیوں، اس کمائی کے ذریعے آپ کے گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی، کبھی برکت نہیں آ سکتی. آپ جب پیسہ کمانے کے لیے جائیں تو وہاں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو پائے گا جب تک 5 سوالوں کا وہ جواب نہیں دے گا. پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا. میرے بندے، تو نے 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا. تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ. تو نے مال کہاں سے کمایا؟ سود اور بیاج سے کمایا، رشوت سے کمایا، جوا سے کمایا، سٹے سے کمایا، کرکٹ گیم کے اندر سٹے سے کمایا، موبائل ایپ کے اندر سٹے سے کمایا. تو نے پیسہ کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال وفیما انفقہ. تو نے مال کہاں پر خرچ کیا؟ اور 5واں سوال وماذا عمل فیما علم. تو نے جو علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا؟ تو یہ ہے اسلام. اسلام دنیا کو بھی ایک بہترین زندگی بنانے کی گارنٹی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. میں پھر سے وہی آیت ریپیٹ کر رہا ہوں، سورۃ نحل کی قرآن کے 14ویں پارے کی آیت،
مردوں کو بھی آیت یاد کر لینی چاہیے، عورتوں کو بھی آیت یاد کر لینی چاہیے۔ اس آیت میں فارمولا بتایا گیا کامیابی کا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا بنارس سے، موبائل پر میسج آیا، ناگپور کے اندر ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لڑکی کا نام شمع بانو، لڑکی کا نام شمع بانو اور لڑکی کے باپ کا نام محمد حبیب، مسلمان لڑکی ہے، اور شوہر کا نام کیا ہے؟ منوہر۔ منوہر کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ لڑکی کے ماں باپ نے باقاعدہ شادی کا کارڈ چھپوایا ہے، اور کارڈ باقاعدہ ہندی میں ہے، اور اوپر اوم گڑیشائے نمہ بھی لکھا ہے، اور نیچے باقاعدہ ہندو پدھتی کے مطابق شادی کرنے کی اور وواہ کرنے کی بات لکھی۔ یہ حالات ہے یہ حالات ہیں آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ مہاراشٹر کے اندر سے رپورٹ آتی ہے کئی لاکھ مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میرج کیا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے شادی کر کے اپنا دھرم بھی پریورتت کر لیا، اپنے مذہب کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، ایک قوم کی حیثیت سے کیا یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اسلام کی اور توحید کی عظمت بھی نہیں بتا پائے، ہم ان کو ایمان کا مطلب بھی نہیں بتا پائے۔ ہماری بیٹیاں آج عشق اور محبت کے جھوٹے ڈھکوسلے کے نام پر اپنے ایمان سے سمجھوتا کر رہی ہیں، اپنے دین سے سمجھوتا کر رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے یہ ایمان تو اتنی قیمتی دولت ہے کہ سمیہ سے اسی ایمان کو تو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا ابو جہل نے۔ اے سمیہ، تو محمد کے دین کا انکار کر دے، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے۔ اے سمیہ، میں تجھے ٹارچر نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں تیرے بیٹے عمار کے سامنے اور تیرے شوہر یاسر کے سامنے تجھے ننگا کرنا نہیں چاہتا۔ اے سمیہ، اگر تو اب بھی اسلام کو چھوڑ دے تو میں تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ مگر سمیہ کو پتا تھا اگر ایمان کو داؤں پہ لگا کے اگر دنیا میں سکون کی زندگی پا بھی لیا تو یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں پیسے کما لیے، دنیا میں زندگی گزار لی اور ایمان کو داؤں پہ لگا دیا تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ سمیہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ان کو ننگا کر دیا گیا، باپ کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے اور ان کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑے دردناک طریقے سے ان کی شرمگاہ کے اوپر حملہ کر کے ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا۔ اور اسلام کے اندر پہلا خون بہانے والی خاتون کا مقام حضرت سمیہ کو ملا۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے سمیہ کو قتل تو کر دیا، سمیہ کے جسم سے جان تو نکال لی، مگر سمیہ کے چہرے پر وہ جو مسکراہٹ تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو آرزو تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو طلب تھی، ابو جہل اس کو نہ مٹا سکا۔ ابو جہل سمیہ کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آج سمیہ کو تم کیسے بھول گئی؟ او میرے نوجوان ساتھیوں، آج چند ٹکوں کے وقت اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ کیا تم نے بلال حبشی کی زندگی نہیں پڑھی؟ ہاں، بلال حبشی کوئی ہینڈسم تو نہیں تھے، کوئی بہت خوبصورت تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، جیسے سارے حبشی ہوتے ویسے بلال بھی حبشی تھے۔ لیکن اے بلال، تیرے کالے کلوٹے بدن کے باوجود تیرے سینے کے اندر جو دل تھا، اے بلال، اس دل کا کیا کہنا؟ اس دل کے اندر ایمان کی کیسی طاقت تھی، ایمان کی کیسی طاقت تھی کہ بلال حبشی کو جب ان کے مالک امیہ بن خلف نے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھا اور بلال سے کہا کہ اے بلال،
तेरे सीने पर ये गर्म पत्थर तेरे सीने की चर्बी को पिघला रहा है और तेरी पीठ की चर्बी पिघल रही है अरब की उस तपती हुई रेत पर। ऐ बिलाल, मैं तुझे इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, तो इस्लाम को छोड़ दे, तो ये इकरार कर ले कि हमारे 360 जो हमारे बुत है और हमारे जो माबूद है वो तेरे मुश्किल कुशा है, वो तेरे रब है, वो तेरी मदद करने वाले और तेरी बिगड़ी बनाने वाले हैं। ऐ बिलाल, हम तुझे छोड़ देंगे। बिलाल, तू खूबसूरत तो नहीं है, तू हमारे नौजवानों की तरह हैंडसम तो नहीं है, तेरा हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा नहीं है, मगर है बिलाल, तेरे अंदर ईमान की खूबसूरती है, तेरे दिल में ईमान की रोशनी है, तेरे सीने में ईमान वाला दिल है। बिलाल ने अपने सीने की चर्बी को पिघलाना गवारा कर लिया, अपनी पीठ की चर्बियों को पिघलाना गवारा कर लिया, मगर बिलाल ने तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और बिलाल की जुबान से अगर निकला तो एक ही लफ्ज निकला, अहद अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरी पेशानी झुकेगी तो उस एक रब की बारगाह में झुकेगी। मैं तुम्हारे 360 माबूदों को अपना रब नहीं मान सकता, तो मेरी जान भी ले लो, मगर मैं तुम्हें अपना रब नहीं मान सकता। मेरे नौजवान साथियों, आज जरूरत है तुम्हें सहाबे किराम की जिंदगी को पढ़ो। मुझसे कहा यहाँ के लोगों ने, मौलवी साहब शराब बहुत ज्यादा पी जा रही है हमारे यहाँ, थोड़ा शराब पर बोलिएगा। अब मुसलमान को बताना पड़ेगा कि शराब हराम है, मुसलमान को बताना पड़ेगा कि शराब तुझे नहीं पीना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ने शराब के ऊपर पाबंदी न लगाई होती, अगर बिहार सरकार ने शराब बंदी न भी की होती, आपके मजहब में तो 1400 साल पहले शराब बंदी कर दी गई है। आप जिस कुरान को चुम चुम के अपने घर में रखते हैं और तरावी की नमाज में झूम झूम करके जिस कुरान को पढ़ते हैं, वो कुरान साफ साफ ये ऐलान कर रहा है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ओ शराब पीने वालों, ये शराब और जुआ ये गंदे काम है, ये शैतान के काम है। शैतान इनके जरिए तुमको लड़ाना चाहता है, इस शराब के जरिए शैतान तुमको आपस में लड़ाना चाहता है, और शैतान तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर करना चाहता है। जिस कुरान के अंदर शराब बंदी का ऐलान किया गया, उस मुसलमान, उस कुरान को मानने वाला शराब पिए, मेरे भाइयों ये हो नहीं सकता। या तो तेरे ईमान में खोट है, और या फिर तुझे रब के कुरान पर ईमान नहीं। कुरान कह रहा है कि शराब पीना शैतान का काम है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, शराब से बचो, फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तिरमिज़ी की सही रिवायत है, हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। और उसके बाद उस्मान गनी एक वाकया बयान करते हैं कि पहले जमाने में एक बहुत बड़ा अल्लाह का नेक बंदा था, बहुत मुत्तकी और परहेजगार था, और उस जमाने की एक बदचलन औरत ने, एक फाहिशा औरत ने उस मुत्तकी इंसान को अपने जाल में फंसाने की एक साजिश रची, एक प्लान बनाया। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा, जाओ उससे कहना कि तुम्हारी जरूरत है, एक मामले में तुमको गवाही देना है, और मेरी मालकिन ने तुमको बुलाया है। लौंडी आई, ऐ हजरत, ऐ इमाम साहब, ऐ आलिम साहब, मेरी मालकिन ने आपको बुलाया है, बहुत जरूरी काम है और आपकी गवाही की जरूरत है। वो बेचारा नेक आदमी था, उसको क्या पता कि क्या प्लान रचा जा रहा है। वो तैयार हो गया चलने के लिए। लौंडी उसको मकान के अंदर लेकर के गई, दरवाजा बंद कर दिया, और अंदर लेके गई, दूसरा दरवाजा बंद कर दिया, और अंदर लेकर के गई, तीसरा दरवाजा बंद कर दिया। हदीस के अल्फाज हैं, 7 दरवाजे बंद करने के बाद आखिर में वो लौंडी एक कमरे में लेकर के गई। 7 दरवाजे बंद हो गए। आज तो हमारा नौजवान गलत काम करने के रास्ते तलाश करता है कि कहीं से कोई किसी लड़की का नंबर मिल जाए, कहीं से कोई गलत काम करने का मौका मिल जाए। यहां अल्लाह के नेक बंदों को बाकायदा साजिश करके और प्लान करके फंसाया जा रहा है, मगर फिर भी वो अपने आप को बचा रहा है। 7 दरवाजे बंद करने के बाद आखिर में एक कमरे में वो पहुंचा, और वहां पर वही खूबसूरत औरत है, और एक मासूम बच्चा है, और एक शराब का बोतल है, शराब का प्याला है। उस औरत ने कहा, तुम्हारे सामने 3 चॉइस है, 7 दरवाजे बंद हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कत्ल कर दूंगी तुमको।
تمہیں بدنام کر دوں گی، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، اور یا پھر تم شراب پی لو، تین کام میں سے کوئی ایک کام کرو۔ اس کو لگا زنا کرنا تو بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا تو اس سے بڑا پاپ ہے، شراب ہی پی لیتا ہوں جان بچانے کے لیے، یہ ہلکا کام لگ رہا ہے۔ اس نے ایک پیالہ شراب پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، اس کو بھی پی گیا، اور نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، یہاں تک کہ شراب کی اس نے پوری بوتل خالی کر دی، اور جب مکمل نشے میں آ گیا اس کو کوئی ہوش نہیں رہا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس بچی کو قتل بھی کر دیا۔ اور اس طریقے سے شراب کے چکر میں پڑ کر کے ایک نیک انسان نے زنا جیسا گناہ بھی کیا اور قتل جیسا گناہ بھی کیا۔ اس لیے عثمان غنی کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، اے لوگوں شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب سے بچو۔ سگریٹ بکتی ہے نا، گٹکھا بکتا ہے، گٹکے کے اوپر پھیپڑے کی خطرناک تصویر بنی رہتی ہے، لکھا رہتا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس فار ہیلتھ، تمباکو آپ کے سواستھ کے لیے ہانیکارک ہے، تمباکو آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ گٹکے پر بھی لکھا ہے، بیڑی اور سگریٹ کے پیکٹ پر بھی لکھا ہے، سرکار لکھوا بھی رہی ہے اور لائسنس دے کر کے بکوا بھی رہی ہے۔ سرکار یہ بھی کہہ رہی سے کینسر ہوتا ہے اور سرکار اس کا لائسنس بھی دے رہی ہے۔ گٹکا بک رہا ہے، سگریٹ بک رہی ہے، اور پینے والے پی رہے ہیں۔ کینسر سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ہر سال، مگر سگریٹ پینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں، گٹکا کھانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے جس ماحول میں لوگ شراب پینے کے عادی تھے اور لوگوں کے دسترخوان پر شراب پی جاتی تھی، کھانے کے ساتھ ساتھ شراب کی بوتل بھی رکھی جاتی تھی، جب اس ماحول میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے پاسے کے تیر نکالنا، اور یہ غیر اللہ کے نام پر لوگوں کے آستانوں پہ جا کے سر جھکانا، یہ سارے کے سارے گندے کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہے، تم ان کاموں سے بچو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام اپنے شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے پیالوں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگوں آج سرکار سگریٹ اور تمباکو کے خلاف ایڈورٹیزمنٹ پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں، اور یہاں قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے اور صحابہ کرام اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کے ڈر کی طاقت ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو مجرم خود آ کر کے عدالت میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں قبیلے غامد سے تعلق رکھتی ہوں، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں وواہت عورت ہوں، میں شادی شدہ عورت ہوں اور میں نے ایک مرد کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے کہ اسلام میں شادی شدہ عورت اگر زنا کر دے تو اس کی سزائے موت ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے یہ سزا دے دیجئے تاکہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے سزا نہ دے۔ میں دنیا کی سزا تو دوبارہ کرنے کو تیار ہوں، مگر آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن میں پاک ہو جاؤں، مجھے دنیا میں زنا کی سزا دے دیجئے، میں آخرت میں یہ چھمتا نہیں رکھتے ہوں کہ میں زنا کی سزا سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بول رہی ہے، چل ہٹ یہاں سے، چلی جا، کیا بول رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو موقع دینا چاہا، اس کو سنبھلنے کا موقع دینا چاہا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، میں پروف کے ساتھ آئی ہوں، میں نے زنا بھی کیا ہے اور اس زنا کا پروف بھی ہے میرے پاس، میں حمل سے ہوں اور زنا کا حمل میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں پیٹ سے بھی ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے۔ نبی اکرم نے کہا ٹھیک ہے چلی جاتی، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا، ہم تجھے سزا دیں گے۔
नबी अकरम ने लौटा दिया, 9 महीने की मोहलत दे दी। सहाबे किराम को भी पता नहीं कि वो औरत कौन है, और अल्लाह के नबी ने शायद भूल चुके कि वो औरत कौन है। 9 महीने का पीरियड गुजर जाता है। एक दिन फिर वही औरत अपने मासूम बच्चे को अपने हाथ में लेकर के आती है। अय अल्लाह के नबी, क्या आपने मुझको पहचाना? मैं वही औरत हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और ये मुतालबा लेकर के आई थी कि आप मुझे सजा दे दीजिए। अय अल्लाह के नबी, अब तो ये बच्चा भी पैदा हो चुका है। अय अल्लाह के नबी, इस बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लीजिए और मेरे जैसी बदचलन औरत को सजाए मौत दे दीजिए। वो लोगों, आज अदालत में लोग पैसे दे दे करके जजों और वकीलों को खरीद करके अपनी सजा को माफ करवाते हैं, और जो मुजरिम होते हैं वो बेकसूर हो जाते हैं, वो बाइज्जत रिहा हो जाते हैं, और जो बेकसूर और जो वाकई में जो बेकसूर होता है उस बेचारे को सजा दे दी जाती है। आज ही हो रहा है अदालत में। वो कौन सी ताकत है जो मुजरिम को अदालत में आकर के अपने जुर्म का इकरार करने पर मजबूर कर रही है? मेरे भाइयों, ये ईमान की ताकत है, ये अल्लाह का डर है, ये अल्लाह का खौफ है, जो 9 महीने बाद भी उस औरत को आकर के अपने हक में सजाए मौत मांगने का मुतालबा करने पर मजबूर कर रही है। अय अल्लाह के नबी, मुझे पाक कर दो। आपने कहा नहीं, अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, मां के दूध पर डिपेंड है, जब तक ये बच्चा दूध पी रहा है हम तुम्हें सजा नहीं दे सकते। जाओ, जब तुम्हारा बच्चा दूध छोड़ दे, रोटी खाने लगे, तब तुम मेरे पास आओ। अल्लाह के नबी ने 2 साल का टाइम और दे दिया, 2 साल की मोहलत और दे दी।